الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ بانی محفل محمد عبدالغفور اظہر چشتی صاحب، حافظ ظفر اقبال صاحب، عادل محسن اظہر چشتی صاحب اور محترم حافظ سید رضا کاظمی صاحب، حسن رضا کاظمی صاحب، سید محسن رضا کاظمی صاحب، عادل حسین صاحب، غلام شبیر صاحب، اور کوئی نعرہ تو نہیں گیا بھائی؟ ٹھیک ہے، ہلو عزیزہ نے شاہ صاحب تسی اتنے آ جانا سی بھائی، ٹھیک ہے۔ عزیزہ نے محترم اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت، چند گزارشات پیش کرا گا۔ جدو بھی کسی شخصیت دا تذکرہ ہوئے اس شخصیت نال جڑیاں ہوئیاں چیزاں دا تذکرہ ہوتا ہے، اس دے محامد اور محاسن دا ذکر ہوتا ہے، مناقب دا ذکر ہوتا ہے، اور او دے اتے اگر کوئی نقد کرے تنقید کرے تو عشاق پھر اپنے محبوب دے دفاع وچ بھی اس دا گل کرتے ہیں۔ اپنا مسئلہ سمجھ نہیں آیا میرا خیال ہے۔ ایک ہوندہ ہے محبوب شخصیت دا ممدوح دا تذکرہ کرنا، او دے مناقب دا تذکرہ کرنا، اور ایک ہوندہ ہے کہ اگر کسی نے او دے اتے کوئی اعتراض کیتا ہوئے تو اس دا جواب دینا۔ تنقید دے غبار نو دھو کے مناقب نال سجا کے شخصیت نو پیش کرنا، یہی اصل دے اندر تذکرہ ہے۔ جناب سیدہ پاک دا جدو تذکرہ ہوندہ ہے تو اہل السنہ صرف آپ نے سناؤ بھائی، پامپ والے ہو، ٹھیک ہو، ماشاءاللہ، مناقب دا تذکرہ نہیں کر دے بلکہ سیدہ پاک نال منسوب کچھ من گھڑت چیزاں نے انہاں نو ہی بے غبار صاف کر دینا اپنی ذات نو۔ تو آپ نے بجائے، کیونکہ بعد اوقات بندہ کسی چیز تو ڈس پوائنٹ ہو جاندہ ہے، گل سنتا ہے تو لگتا ہے کہ یار اے صحیح نہیں، تو اے اختیار ہر سنن والے کو ہوتا ہے کہ وہ ڈس پوائنٹ ہوئے کہ میں اس گل نو لائک نہیں کرتا، مگر جنہوں سنن آ جائیے وہ سننی ایک باری چاہیے نہیں۔ اب کو سمجھ نہیں آئی کیا آگے، یعنی جس بندے نے تسی سنن آ گئے وہ ایک باری سنو، بعد وچ تواڈے کول اختیار ہے کہ تسی اس نو ایکسیپٹ کر دیو یا ریجیکٹ کر دیو، یہ اختیار ہے تواڈا، مگر ایک مرتبہ غور و خوض نال تے متوجہ ہو کے بات نو سنو ضرور۔ ساڈا سیدہ زہرا پاک دے بارے میں مطلب میری جو بیان کرن دا طریقہ ہے وہ یہ کہ میں مرکزی خیال وچ کدی کسی نے فالو نہیں کرتا۔ گفتگو دا مرکزی خیال ہوتا ہے نا، وہ دے میں کسی دی تقلید نہیں کرتا کہ فلاں ایسا آکھا ہے تو میں بھی سیم ٹو سیم ویسے ہی آکھا، انج آکھنا بھی جائز ہے۔ کسی عالم نو فالو کرنا، تقلید کرنا ممنوع نہیں ہے، جائز ہے، کرنا چاہیے۔
مگر میں اپنے طریقے نال گفتگو کرنا اور لوگوں نے سمجھان دی اور ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرنا کہ میں اس نتیجے تے پہنچا. تو میرا نتیجہ آل رسول دے بارے یہ ہے جو میں تجزیہ کرنا اور میں یہ جو اخذ کیتا ہے کہ اللہ نے، کاش آپ اس نو سمجھ سکو، اللہ نے دنیا وچ جو خاندان اور قبیلے بنائے، فرمایا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اللہ نے تواڈے قبیلے بنائے نے تاکہ تسی تعارف حاصل کر سکو. یہ مطلب ہے قبیلے آپے نہیں بنے، یہ قبیلے خالق کائنات نے بنائے نے. اے بھٹی صاحب نے، اے واگا صاحب نے، اے سید صاحب نے، اے تارڑ صاحب نے، اے بھٹی صاحب نے، اے فلاں صاحب نے، ایک قبائل وچ بندیاں نو رب تقسیم کیتا ہے اور فرمایا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. لیکن یہ وچ وڈیائی کوئی نہیں، یہ تعارف ہے. وڈیائی کس وچ ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وڈا وہ ہے جدے وچ خوف خدا زیادہ ہے. مگر تقسیم ہے اللہ فرما دیں کہ اللہ دے نبی فرما دیں کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام. لوگ سونے اور چاندی دی طرح نے، چاندی کافر دے ہاتھے چوئے تھے تاں بھی چاندی ہوندی ہے، مسلمان دے ہاتھے چاہ جائے تھے تاں بھی چاندی ہوندی ہے، سونا ہوندہ ہے. تو لوگ اگر کوئی بندہ کافر ہا تے سردار تے عزت والا ہا تو دین آ کے وہ دی عزت گھٹاندہ نہیں، دین عزتاں بدھا چھڑتا ہے. تو آپ نے مسئلہ سمجھنے واسطے توجہ دی ضرورت ہے. اللہ نے بنی نوع انسان نو قبیلیاں وچ تقسیم کر کے تو قبائل دی تقسیم وچ ایک فرق رکھیا ہے. کچھ وہ نے جنہاں نو خالق نے اعلان کیتا ہے اور شریعت میں حکم ہے، حضور دا فرمان ہے کہ اگر بھوکے ہون تو صدقہ لے لین، رجے ہون تے دے لین، رجے ہون تے دے دین زکاة، بھوکے ہون تے لے لین. مگر جیڑا حضور دا قبیلہ ہے، خاندان رسول ہے، آل رسول نے، انہاں نو اللہ تعالیٰ دی دین وچ فرق رکھیا گیا ہے کہ او رجے ہون تے دے سکدے نے مگر لے نہیں سکدے. ہونے دے جو میں نتیجہ کڑے گل تو تساں کے بھی سنی، جو نتیجہ میں کڑیا ہے وہ یہ کڑیا ہے کہ اللہ نے آل رسول نو منگن آڑی لینے چی نہیں کھڑا کیتا. گل اصل ہے چیز تو اگاں ہے تو سواد اس بندے نہ ہونا ہے جیڑا ذہن دینی اگے رکھ دے انہوں پتہ ہے بگل کتھے ہوئی ہے. اللہ نے آل رسول نو منگن آڑی قطار کھڑے ہی نہیں کیتا. قیامت دی صبح تائیں جدو سید منگن آڑی قطار کھڑے نہیں ہو سکدے تو ساریاں سیدان دی ماں فاطمہ زہرہ کسے دے درباری چوکی میں منگن آستے کھڑی ہو سکتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی مسئلہ سمجھ چاہلو میں یا کیسی بجین سمجھ آئی ان سواد ہونا ہے دوجیان تھوڑا جا گھٹ ہونا ہے. توجہ فرمایا جا رہا، توجہ فرمایا جا. اچھا ایک اور جملہ سن لو، سید مولا علی دی کلی اولاد نہیں کہلا سکتا. یعنی مولا علی دی او اولاد جیڑی فقط مولا علی دی اولاد ہے، وہ سید نہیں، وہ علوی نے، اوان نے، کھوکھر نے یا اور جتنے قبائل علی پاک نال اپنے آپ دی نسبت کر دیں وہ علی پاک دی اولاد ہو سکتے ہیں. سید وہ ہونگے جڑے علی پاک تے سیدہ پاک دی کٹھی اولاد ہونگے.
سر سمجھ آ گئی جناب؟ تو ہن اس جملے دوبارہ سنو اور یہ یاد رکھنا اور یہ لطف اٹھاندے رہنا کہ اللہ نے سادات نو منگن والے وچ کھلاریا ہی نہیں. ہاں ہن سمجھ لو اتنے دوبارہ تواڈے پنڈ وچ کوئی چودھری وڈیرا زکات پیا صدقہ خیرات پیا تقسیم کردا ہوئے اوکھے قطار بنا لو. تواڈے پنڈ دا ساریاں تو غریب سید وچ کھلوتا ہوئے اس لگیا جانا ہے تو باں تو پھد کے اس قطار تو منے کر چھڑنا ہے. بھائی شاہ جی غریب ضرور ہو پر جے مہینہ کھے نہ دے وہ آندہ نہ نہ دے. ہائے 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 جس مینو رب آکھے نا کہ صدقہ دے وہ آندہ ان نہ دے ان دیویں گا تو میں کنو قبول کرنا. ہائے ہائے کیونکہ خالق نے تو انو منگن والی قطار کھلون نہیں دینا. خالق نے سید نو منگن والی قطار وچ کھڑا ہی نہیں ہون دینا. تو جیڑا خالق سید نو نہیں کھڑا ہون دیندا اس خالق نے سارے سیدہ دی ماں دا کھڑا ہونا کیویں گوارا کیتا ہوئے گا. میں کہنا اگر کسی بندے صحابہ نہیں مننا تو نہ مننے خودی اپنی مرضی ہے اسی تو مننا لے. لیکن اگر کسی سیدہ صحابہ نہیں مننا چو نہ مننے پر آوے سیدہ نہ لے آویا کرو. کچھ بندیاں دی عادت ہندی ہو نہ کسی شریکے والے گولی مارنی ہوئے تو موڈا کسی دا استعمال کر دے. گل دی سمجھ آئیے کو نہیں ہے بہنا فیر کرنا ہوئے تو اندر میں کو موڈا لبے نا جی دے ہوتے دار کے چھڑا تو میں آنا بجے تو ساں چھڑنی ہے نا صحابال منہ کر کے تے چھڑو پر سیدہ نہ استعمال کیتا کرو تو اڈی مہربانی تو سی جانو تے صحابہ دا نبی جانے توجہ نہیں کیتی گلتا. لیکن سیدہ نہ وچ لیا ہو بجی بی بی پاک چونکہ منگن گئے تو انہاں نہ دیتا اس تو اسی صحابہ نہ لڑنے ہیں. میں کہ یہ نہ کرو سیدہ پاک دا دامن اس چیز تو صاف رہے گا صبح قیامت تک کہ بی بی سیدہ زہرہ پاک کسے دربار جا کے کچھ منگیا ہو. اے تجزیہ ہے میرا ادھے ہوتے میں دلائل پیش کرانگا کہ اللہ نے آل رسول نو دین آلے آنچ رکھیا ہے لین آلے آنچ تے منگن آلے آنچ نہیں رکھیا. اے موضوع سکھن ہے ادھے ہوتے چند گزارشات آج پیش کر دیں گا. عزیزم و محترم حضرات آپ سارے ساتھی پورا قرآن پڑھ لو. ایک بات ہی کرنی نا 30 پارے قرآن پڑھ لو تو انو او دے وچ سیدان دے دین دا ذکر ملے گا مگر سیدان دے منگن دا ذکر نہیں ملے گا. توجہ ہے جی آپ ذخیرہ احادیث پڑھ لو سیدہ نو تسی خیرات کردیاں ویکھو گے کدی خیرات لیندیاں نہ ویکھو گے. جملہ سنو حضور سرکار تشریف فرمانے تو کھجوران دا ٹوکرا حضور دے سامنے پہ آئے اتو امام حسن آئے آپ نے بچپنا سی کھجور پھڑی تے منہ اچپا لے سرکار نے ویکھیا تو آپ نے منہ کھولے آئے تھے ہاتھ نہ اپنی انگل ڈال کے منہ امام حسن دے منہ چو کھجور کٹی اور فرمایا کخا بیٹا تھوک دیو کہ جیڑا کھجور دی مٹھاس تو آٹے منہ لعاب شامل ہو گیا نا وہ بھی اندر نہ جائے باہر کاٹ. تو حضور نے اپنے پتر نو وہ کھجور صدقے آڑی کیوں نہیں کھان دی تھی کیونکہ کھجوراں آئیاں سن صدقے دیاں کہ غریبان دیو تے حسن سید ہے ہادہ ابنی سیدن یہ میرا بیٹا حسن سید ہے تو فرمایا حسن پتر کھجور تیرے تو پیاری نہیں پر اے ہے صدقے دیئے تو ان جائز نہیں اس تو ان نہیں کھان دیتا. توجہ کرو تے جملہ عرض کران جی میں میرا نبی صدقے دی کھجور امام حسن نو نا دے وے تے نبی نال ناراض نہیں ہوئی دا جے صدیق اکبر بھی عرض کرے کہ صدقہ ہے تے صدیق اکبر نال ناراض نہیں ہوئی دا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری گلی گلی نگل نگل
گلی گلی نگر نگر. مرشد کیا بات. عزیزم میرے مرشد کریم چونکہ ایسی چشتی سلسلے نال وابستہ تو مولا علی سرکار دے سی مریدہ. میرے مرشد کریم سرکار مولا علی آپ دنیا تے بڑے بڑے سخی نے پر ساڈا عقیدہ ہے بھی ساڈے مرشد سب تو بڑے سخی نے. جی سیدہ میں سخاوت دی صفت موجود ہوتی ہے. جی سید وارث شاہ بھی فرماندے ہیں بس سید دیاں نشانیاں میں ایک نشانی ہے بس سید سخی ہوندہ ہے. توجہ ہے کہ اللہ اکبر. شاہ جی اور لکمہ دیندے پہن بنالے بھی آکھو بس ہونا ہونا. ہاں تو یہ ٹھیک. عزیزان محترم خودی میں مثال ہے دینا بھئی جانے من گلاب دیوتے اگر پھول کھڑے نا تو یہ ممکن ہے وہ دے خوشبو تھوڑی گھٹ ہوئے او دا رنگ تھوڑا جا پھکا ہوئے لیکن وہ گوبھی نہیں ہوندی. ہوندہ گلاب یہ چلو دی کوالٹی تھوڑا فرق پہ سکتا ہے مگر گلاب دے بوٹے تے لگے تے ہوندہ. ایویں جس سیدہ دی آل چو پیدا ہونا ہے نا آل رسول چو پیدا ہونا ہے ہو سکتا ہے او دے فیض او دے علم او دی روحانیت کمی ہو سکتی ہے لیکن او اے نہیں ہو سکتا با او دے وچ ہر شئی وکھری ہوئے کچھ او دے وڈیاں والی یاد آ ہونی ہے جڑی انہاں دے وڈیاں چوندی ہے. بھائی میرے سجنوں سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی. مولا علی سرکار کھڑے سن تو ایک بندہ سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہویا. ہاں سرکار اس ویلے سفر میں سن اس کو کسی دسیا بھی علی سرکار آ رہے ہیں وہ اگے کھڑا ہو گیا. بڑا مشہور واقعہ ہے تسی سنیا ہونا ہے کہ میں پتہ ہے لیکن میں ذرا اپنی جو موقف ہے انہوں پیش کرنا آستے تواڈے کہ پھر اے بات بھی نال شامل کر. مولا علی سرکار کھڑے سن اس نے کہا بھئی یا علی میں روٹی چاہیے. مشہور واقعہ شادی سن سرکار نے فرمایا اپنے غلام نو کہ اس نو روٹی دے دے. اس نے کہا سرکار روٹی اٹھ دے تو آپ نے فرمایا پھر اس نے اٹھ دے دے. اچھا منگن والے اٹھ نہیں منگیا انہوں نے روٹی منگی ہے. سرکار نے فرمایا چل اٹھ دے دے. اس نے کہا جی وہ قطار لمبی ہے تو پچھلے سرے تے اٹھے میں ایتھے ہاں تھوڑا ٹائم لگنا ہے. آپ فرمایا دے یار اس نے قطار ہی دے دے. بھائی صاحب آندے نے وہ 70 اٹھ دی ہے یا 100 اٹھ دی قطار ہے جی. تو عقل والے بندے ہو کچھ ذرا سوچنا چاہیے. اپنے ہر بندے سینس ہوتا ہے 4 لاکھ دا اٹھ دیندا ہے آج بھی تو ریٹ ایکولی ہوندے نمبر بدل جاندے نے. جیڑا اٹھ اس ویلے مانگا وہ ہن بھی مہنگا ہے. اس ریٹ کو نہیں میں دادا ایک مثال سادہ دی جینا بندے آدھے جی عمرہ 2.5 لاکھ روپے دا ہو گیا بڑا مہنگا ہو گیا. میں کہا بھائی جی کوئی نہیں مہنگا ہویا. انہوں نے کہا کہ میں کہا اگے کتنے دا ہو سکے جی اگے 1.5 لاکھ. میں کہا اگے تہاڈی مجھ 1.5 لاکھ دی وکدی ہے ہن 2.5 لاکھ دی وکدی ہے. گل تو اتھے ہی اگے بھی مجھ نال ہو جاندا ہن بھی مجھ نال ہو جاندا. اگے بھی مجھ نال ہو جاندا سی تو ہن بھی مجھ نال ہو جاندا ہے. گل تو اتھے ہی ہوئی بھائی ادھر تو فرق کوئی نہ پیا. ہاں جی تو 4 لاکھ دا اٹھ دیندا ہے بھائی 100 اٹھ دی قطار ہوئے 4 لاکھ نو 100 نال ضرب دئیے بھائی جی 4 کروڑ روپیہ بنتا ہے. 4 کروڑ روپیہ صرف روپیے نہیں اٹھاں دے اتے سامان بھی تو منگی روٹی ہے. میرے جہاں تھوڑی سوچ والا تے نکے جے ذہن والا بندہ چھوٹے دماغ والا بندہ تے اتھی سوچی پہ جاندا ہے بھئی یار جیڑا بندہ روٹی منگن والے کروڑ پتی کر چھڑدا ہے وہ کھجوراں منگن اگوں گئے ہے. وہ گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی کہ جیڑا بندہ صرف روٹی منگن والے کروڑ پتی کر چھڑے پچھلی ساری زندگی ان منگن دی حاجت ہی نہ رہے وہ کھجوراں منگن انہاں دی گھر والی نے سی اگوں کل چھڑنے بو جی بیوی پاک اگوں کھجوراں منگن گیا ہے تو انہوں نے دیتی کوئی نہ. سانو کھلو کے سوچنا چاہیے متے ساڈے کان وچ کسی میں غلط گل نہ پا چھڑی ہو. گل نہیں سمجھ آئی کہ بندے ایویں بھی تو گلاں مار چھڑ دے نا متے سانو کسی ایویں ہی سنا چھڑیا ہوئے تے اسی ٹرک دی بتی پیچھے لگے ہوئے بھی نہیں کھجوراں نہ دیتیاں تو چنگا نہ کیتا کھجوراں نہ دیتیاں تو چنگا نہ کیتا. بھائی دینا چاہیے اگوں یہ بھی ویکھنا چاہیے گل کنا دی.
میں ایک مثال دینا ہونا سمجھانا واسطے بھی شہباز شریف کے آٹا ونڈتے رہے رمضان میں گل ہے تو پھر بڑے بڑے بندے جڑے نے وہ کارڈ لے کے آٹے کی قطار لگے ہوتے ہیں تو ساڈے مرید نے بچے انہوں کو دسے بس ویکھیا تواڈے شاہ بھی منگتے پیا ہے تے میاں شہباز شریف کیا انہوں نے آٹا نہیں دیتا انہوں نے شہباز شریف کی انگالی کرنی چاہیے یا اس گل تے سوچنا چاہیے بھی ساڈے شاہ اور منگتے ہیں گل دی سمجھ لو نا گل دی سمجھ لو اس گل تے بھی تے سوچنا چاہیے پہنا شہباز شریف نو 2-4 گالاں ٹھپن تو یہ نہیں سوچنا چاہیے بھی ساڈے شاہ اور آپ بندیاں لنگر کھویندے نے وہ تو آپ ونڈتے ہیں اتنے جائیے تو لنگر چلتا پہ ہوں تو انہوں نے قطار کھلون دی لوڑ کیڑی پائی تین دسیا کہ وہ آدھے نہیں میرے پکے بندے دسے کی اس بندے دے پکے آن دی نہیں ہو سکیا اس بندے 70,000 روپیہ لے آیا گھنٹہ پڑھن دا وہ پیان دا ہے گل گل دی سمجھ آئیے کوئی نہیں چونکہ اس بندے دی فیس بڑی آئی جائیں آنکھ ہے بھائی گل ہے جیسا ہے نا منگدے ہے اس بندے دی فیس بڑی ہے تو بھائی صاحب کسے بندے دی فیس زیادہ ہونا تو دے سچیاں ہون دی علامت نہیں بعد اوقات وکیل جھوٹ بولن دی فیس باڑی لیندے نے کہ بھائی تو تے سچا نے ایویں کوڑا تے تین چھڑانا بھی تیری فیس ڈبل ہے گل دی سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی عزیزم تسی یہ من کی نہیں جاندے ہو کہ بی بی پاک کسے دربار تے جا کے تے آکھیا اسی کے سن دے ہو اتھی تسی اگاں جاندے کیوں وہ نہیں پھر جو نہ دینا ہاتھ دے چھڑ دے وہ تسی یہ کیوں بنے ہیں وہ منگن گیا ہے توجہ ہے کہ نا سنو 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 اور یاد فرما لو بی بی سیدہ پاک ہاں 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 میں قربان جاواں انہاں دا نام اسی تے زہرا پاک دا نام بھی لینا ہوئے تے ادب دل وچ بھر جاندا ہے عزیزم ذرا سننا اپنے وصال دے وقت فرماندیاں نے ابو بکر دی بیوی نو کہ میں چاہنیاں کہ میرے فوت ہون تو بعد میرا وجود کوئی نہ ویکھے بھائی صاحب ذرا گہرائیے جاؤ تے سواد آوے نہ توان سمجھ لگے تے مزہ ہوندا ہے بھائی میری چار پائی تے پئی ہوئی وجود نو فوت ہون تو بعد کوئی نہ ویکھے وہ بڑی دانا اور عاقلہ عورت سن انہاں فرمایا کہ بی بی جی میں حبشہ گئی ساں ایتھوپیا جس نو ہون کہندے نے اج کل اس دا نام ایتھوپیا ہے پرانے زمانے میں جس نو حبشہ کہندے میں حبشہ گئی ساں ہجرت کر کے حضرت جعفر طیار نال میں اتھے دیکھیا سی کہ اتھے کو فوتگی ہو جائے تو وہ لوگ عورت دی چار پائی اتے کھجور دے انج پتران دا چھت ڈال دے اجی میں میرے ہاتھ نے وہ دے اتے چادر ڈال دیں دیں تے اندروں پھر کوئی چیز نظر نہیں ہوندی تو بی بی پاک نے فرمایا کہ جدو میں فوت ہو جاواں تو میں وصیت کرنی ہاں کہ میری چار پائی نو اس طرح کھجور دے پتیاں نال ڈھانپ کے اتے کپڑا ڈالیا جائے کہ میرے وجود نو کوئی نہ ویکھے اے اہتمام ہے بی بی پاک دا اپنے وصال تو بعد عزیزان محترم میرے سجنوں ایویں نہیں اللہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سیدہ زہرا پاک دی خواہشیں میں دنیا تو چلی جاؤں میرا وصال ہو جائے میرے وصال تو بعد میرے وجود نو کوئی نہ ویکھے حالانکہ جنازہ پڑھنا دین دا حکم ہے شریعت دا حکم ہے آپ میت دے پیچھے ٹرنا شریعت دا حکم ہے لیکن دین آدھا ہے عورت ہوئے یا مرد ہوئے او دے جنازے نال ٹرو مگر سیدہ زہرا فرماندیاں میرے فوت ہون تو بعد میری چار پائی تے پئی ہوئی میت تے کسے دی نظر نہ آوے اتنی پردے دار حسنین دی ماں اپنے آپ نو کسے دربار میں لے جا سکدیاں نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ
حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان سیدہ پاک۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائی صاحب؟ اور پھر وہ بڑا بنائے دیں جی وہ گئے تے کھلوتے رہے تے منگتے رہے تے ڈیتا نا اسی تے سیداں ساڑی تے غیرت ہی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اوہ جٹ تسی بندے ہو جڑے جٹ دا ایک دا مقدمہ نہ ہوئے وہ جٹ ہندے ہی نہیں، بولے نہ ہو۔ جڑا تھانے نہ جائے وہ بھی کوئی جٹ ہوندہ ہے۔ اسی تے ووٹ ہی ہون دینے ہیں جڑا تھانے جانا ہون دا کام جاندہ ہوگا۔ ہاں جی سانو عبداللہ وڈیاں گیماں دا کوئی نہیں پتا، جڑا تھانے لے آوے تے پھدال ہے ساڑھا وہی چودھری ہوندہ ہے۔ گل سن دے پہ ہو نا، لیکن میں نے دسو جٹا ہوں جدو تواڈے مقدمے ہون بیبیاں جاندیاں عدالتاں یا بندے جاندے ہیں، اور 15ویں صدی دیاں بندے ہیں جی اتنی غیرت ہے تو تواڈا مولا علی دے بارے کی عقیدہ ہے؟ آہا واہ 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 کیا گل دی بات، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ یہ حق ہے۔ مولا علی گھر بیٹھے آئے تو بی بی پاک مقدمہ لڑن گئے علیہ باللہ تعالیٰ یہ ساڑھا عقیدہ سنیاں دا تے دل مند ہی نہ ہویا۔ درویش تے اس گل تے کھڑے ہو جاندے کہ نا بھائی نا، جس بی بی پاک دے بارے اے اعلان پہ ہوندہ ہے کہ انہاں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کیتی آئی، اللہ سونے حضرت آدم تو لے کے قیامت تائیں ہر زی روح دی روح لین ملک الموت جاندے نے۔ ایسا ہے کہ نہ ہر زی روح دی روح لین ملک الموت جاندے پر سیدہ فرما دیا نے اللہ سونے میری روح لین ملک الموت نہ آوے، میرا فرشتے تو بھی پردہ ہے، میرا فرشتے تو بھی پردہ ہے، جیڑی بی بی آندی ہے روح لین فرشتہ نہ آوے، میرا فرشتے تو بھی پردہ ہے، وہ کھجورہ منگنا آستے دربارج کی میں جائے گی۔ نا گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی بھائی صاحب جی؟ سمجھنا تو صاحب ہے ذہن ہی تو سا خود بانا میں تے سیدہ تو انگال اپنے اندر دی دس دے دے عزیزہ ندی وکار ساڑھے بابا جی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرما دیں جن کا آجل نہ دیکھا مہو شہزادی اتنی پردے دار ہے کہ سورج بھی وہ نہ لتکدا نہیں۔ آپ سورج دیا اکھن نا، سورج اکھاں ہے نا، تو حضرت سورج بھی اپنیاں اکھاں زہرہ پاک دے آنگن کھول کے نہیں لنگدا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرما دے جل کا آنچل نہ دیکھا مہو اس ردائے نزاہت پیلا کھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت۔ سمجھ آ جائے تو یاد کر لو حشر دا دن ہونا ہے، میرے حضور فرماندن کسے مرد دا پردہ نہیں ہونا، کسی عورت دا پردہ نہیں ہونا، لیکن اس ماحول جدو پاک حضور دی شہزادی سیدہ زہرا پاک میدان حشر چاؤن گیاں، رب دے عرش دیاں گہرائیاں تو آواز آئے گی ست حشر والو نظران چکا لو، اتھے کسے دا پردہ نہیں، حشر والو نظرہ چکا لو، رسول اللہ دی شہزادی حشر جلوہ کر ہو رہیانے۔ اے ندا تمام آل معاشر واسطے ہوگی نا، اے آل معاشر نظرہ جھکا لو، تو بھائی حشر ہی تے کسی دا پردہ ہی نہیں، یہ پھر استثناء کیوں ہے کہ نظر جھکا لو؟ کیونکہ کائنات چیٹی اور پردے دار عورت بھی کوئی نہیں جتنی سیدہ زہرا پردے دار ہے۔
نظر چکا لو 70,000 حوراں دا جھرمٹ درمیان سیدہ زہرا نے 70,000 حوراں میں جدو سیدہ زہرا ہونا ہے تو انجی کسی نے نہیں سی نظر آنا، لیکن پھر فرمایا نہیں تسی پھر بھی جھکاؤ، نہیں سمجھ آئی گل دی۔ اے آل معاشر نظر چکا لو، حضور دی شہزادی آ رہی نے، بھلے آدمی ذرا سوچتے صحیح۔ آیا دنیا ہے نا، کسے پردہ دار گزرنا ہوئے تو آپ پردہ کرے، اعلان دی ضرورت نہیں، لیکن حشر ہے نا رب دا دیاڑا ہے، وہیں تے سارے دیہڑے ہی رب دین، پر یوم معاشر ہے نا، یوم یقوم الحساب ہے، اللہ فرمایا آج تیاڑا میرا ہے، آج نظران تھلے کرو۔ عزیزان دی وقار کوئی سمجھ سکے تے جان لے، جس نبی دی شہزادی دا حشر دے دیاڑے بھی اتنا پردہ ہوئے، او نبی دی شہزادی اپنا پردے والا حجرہ چھوڑ کے کسے دربار کی میں گئیاں ہوں گی۔ میرے اعلیٰ حضرت بولے تو فرمانے نے سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ۔ میں جٹاں نال مخاطبہ جڑے عالم نے پڑھے لکھے انہوں نے نہ مسئلیاں دا میرے تو چنگی طرح ہوں گا، انہوں نے کیا انہوں نے کیا، میں جٹاں پہ آنا، میں جٹاں میری گل سنو۔ ابو بکر صدیق نال ہی آندے نا بہنا کھجوراں نہ دیتی، ابو بکر صدیق نے ایک بیٹی رسول اللہ نے دیتی ہے جنہ دا نام اما عائشہ ہے۔ ابو بکر صدیق دی بیوی انہوں دے فوت ہونے تو بعد مولا علی دے نکاح وچ آئیاں، مولا علی دے نکاح وچ آئیاں نے ابو بکر دی بیوی۔ جدو ابو بکر فوت ہو گئے تو مایوری بیوہ ہو گئے تو علی پاک نے ابو بکر دی بیوہ نال خود نکاح فرمایا۔ دو ابو بکر دی پوتری انہوں دا نام سی حفصہ، امام حسن دے نکاح وچ آئیاں۔ ابو بکر دی پڑپوتی دا نام سی حضرت ام فروہ، امام محمد باقر دے نکاح وچ آئیاں۔ حالا ان سیانے بندے ہوئے دسو جنہ 4 دیاں دے چھڑیاں نہ کھجوراں لوٹ لگیاں ہونی ہیں، نہیں گل نہیں سمجھ آئی، گل نہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ بجنہ 4 دیاں حضور دی بارگاہ وچ پیش اپنیاں آل رسول دے ٹبر نو پیش کی دیاں، انہاں کھجوراں جے لکائیاں نہ پیشاں جی۔ تے میں ان کے بھی سمجھ نہیں آندی باسی ابو بکر نو سید، ابو بکر دی اولاد نو سید نہیں من دے سی، گل دی سمجھ آئیے کہ عرف جو ساڈا ہون جائے دنیا میں رائے جے نا کہ آل فاطمہ آل علی سید نے، اس سینس سے ابو بکر صدیق دی اولاد تے سید نہیں نا، حضرت ابو بکر دی اولاد بھی دنیا تے ہن بھی موجود ہے، لیکن وہ سید نہیں، گل دی سمجھ آئیے کہ تو یہ ایک مطلب یہ بھی ہوندہ ہے اگر سید کسی غیر سیدہ نال نکاح کر لوے تو مڑ بھی او دے وچوں سید ہی پیدا ہوندے، کیونکہ میرے دادا امام جعفر صادق اس عورت ہی چو پیدا ہوئے جڑی ابو بکر صدیق دے ٹبر ہی چو امام محمد باقر سرکار نے لے آندی سی۔ آپ نے سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ مسئلہ سمجھ آئے؟ دوجہ مسئلہ ہے سمجھو بھائی اصل انجے میں گئے گزرے ہوندے تے نبی پاک دی جانج بھی ہوندے، علی پاک دی جانج بھی ہوندے، حسن پاک دی جانج بھی ہوندے تے محمد باقر پاک دی جانج بھی ہوندے، یار انہاں اور ٹبر کوئی نہ عرب وچ لبدا سارے ہیں سجدہ، انہاں پتہ نہ پہ نہ ساڑیاں کھجوراں بھی منڈ لیاں، مسلح بھی منڈ لیا، مسیت بھی نہ دین دے، کوئی شہر نہ ساڑی چھڑی نہیں تو موڑے تو ساکھ کیوں لئیے تے جو نہ عرش لل لئیے تے دا مطلب ہے ساڑے کوڑ خبر غلط پڑیے گل پیار دیئے، گل پیار دیئے ساڑے کوڑ خبر سچی نہیں آئی وجیو لڑے آئے دو گلنا ساریاں اتھو صحیح ہو رہی ہیں کہ جنہ دا مال ہا مقدمہ ہا انہاں تے ادھو رشتے لے دیتے نہیں تو ان کی میں خبر پڑ گئی ہے با لڑنا ہے انہاں نال
لڑائی والا پاسا بند کر دیو، حضور دے صحابہ تے اہل بیت دی محبت والا باب کھولیا کرو، کیونکہ امن لڑائی نال قائم نہیں ہوندا، امن محبت نال قائم ہوندا ہے۔ جدوں میں تقریر کر کے آکھنا ہے نہیں لڑائی کرنی ہے تو مجھے لڑائی ہونی، ذہن بدلے گا۔ بھائی صاحب اے تسی دنیا ہوتے ہونا آج کل ایک کرنٹ افیئر پہ چلتا ہے، عمران خان اپنے منن والوں کو ہاتھ کھڑا کر کے بیعت لئی آئی، کھلوتے رہاں گے تو ملک دی حفاظت کریں گے، کیتی نے نا آنج کر کے بیعت کیتی نے، سارے آنوں ساتھ کھڑا کیتا تو اسے کہ تسی بھی کرو، ساڈا قرآن زامن ہے تسی کھڑے رہاں۔ حالا ایک ہاتھ کھڑے کر کے مرید ہویا ہے تو دوویں ہاتھ کھڑے کر کے بھاج گئے۔ بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی بھائی صاحب، میں سیاست نہ تعلق نہیں رکھتا، ویسے سمجھانا آستے گل کی تھی، سیاست نہ کوئی تعلق نہیں، نہ نواز شریف نالے، نہ زرداری صاحب نالے، نہ عمران خان نالے، میرے نزدیک یہ سارے کوڑے نے، میرے نزدیک انہیں جو ایک بھی ایسا نہیں جن میں آکھاں بے امیر المومنین بڑھن دے قابل نہیں، سارے دنیا دار میں اور سارے ہی کو جائے۔ بالکل میرے بچوں یہ دیتے میں کوئی تجزیہ پیش نہیں کرنا، میں سن گل کہ انہوں نے ایک ہاتھ کھڑا کر کے تھے انج کر کے ایسی وہ سوشل میڈیا تے ویکھیا ایک ہاتھ کھڑا کر کے مرید ہوئے نے تے ہون ویکھیا دوویں ہاتھ کھڑا کر کے بھاگ گئے۔ اللہ 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 اللہ، وہ سیاڑیاں بندیاں جلے ویکھیا نا اس درخت تے ان بہار نہیں آئی تے پنچھی اڑ گئے۔ بھائی صاحب درویشو جملہ یاد رکھو، جیڑے خزان دے ویلے کول بیٹھے رہن بہار دا سواد ہو ہی لیں دے۔ اکاش میں تو ان سمجھا پاواں جو میں تو ان سمجھانا چاہنا، گل سمجھو میری۔ عمران خان نال اس ویلے بیعت کیتی ہے نے جس لئے عمران تے رتاں آئیاں وسطہا ہون چھڑ گئے۔ ہائے میرے نبی نال ابو بکر ادو پیار کیتا ہے جدو دنیا کوئی نہیں کرتا، دنیا کوئی نہیں مندی، ابو بکر ادو منیا تے ساری دنیا بھی پیچھے ہٹ گئی ہے، ابو بکر مڑ بھی نال کھلوتا رہے۔ سجن گل دی سمجھ تو صاحب لینی ہوندی۔ حضیران علی وقار ایک دیوانہ جہا شہر آندے جدو خزانے چمنے وچ وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نی، جڑے کہندے سن مراں گے نال تیرے۔ کاش کو یہ بندہ عمران نو سنا چھڑتا، جیڑے کہندے سن مراں گے نال تیرے، اج اناویں بادیاں ہاریاں، جیڑے دید نو ترس دے دن راتی، جیڑے آندے آٹوگرافی دے دیو، اللہ اکبر، جیڑے دید نو ترس دے دن راتی، اج اناویں باریاں ماریاں نی۔ اللہ اکبر سجنا، اگر یاد کر لو تے کر لو، جیڑے دید نو جیڑے اس انتظار میں چوندے ہیں آج موبائل کر کے میں ایک باری خان صاحب ایدو ویکھے سیلفی لینی، ہونو ویکھ لین با خان صاحب پہ آن دن تے سجے کھبے ہو جاندے نے بھئی انشاءاللہ ساڑھے نالے نہ دی فوٹو نہ آ جائے۔ میں کہے خان ان کرانٹ چھڑ دائے، انہوں نے کہا ہاں جی لگدا ہونے جی یہ ہونے دی جو کرانٹ پاس ہوں دے جڑا نیڑے ہوئے۔ ہائے 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 عزیزان علی وقار بوٹا صاحب فرما دینے، جیڑے کہندے سن مراں گے نال تیرے، اج اناویں بادیاں ہاریاں نی۔ محمد بوٹیا سارا جہان جھوٹا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نی۔
ہائے ہائے بھائی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ کملی والے دیاں سچیاں عزیزان امیدی وقار جملہ یاد فرما لو اچھا جی بابا جی تھلے بہ جاؤ یہ نائی یہ انہیں میں دے ونڈے گل سمجھے نہیں کیونکہ جب میں ونڈے گل نہ سمجھاوا تو میں سواد نہیں نہ ہوتا میں دے سوال کرنا پہ تو دیکھ توڑ چاڑ لی ہوئے زردے دی تے کوئی آکھے ویچ تھوڑا جب مرغا نہ پا چھڑدا تو مرغے دی اہمیت دا انکار نہیں پر انہیں تھے بندہ نہیں دیکھ جو توڑ چڑی کھلی نہیں سمجھ آئی گل انہیں نائن میں آکھاں بنائی صاحب تو ساں دیکھ توڑ چاڑ چھڑیے دم تے پر ساڑھا دل پہ کر دائے دوے تھوڑا جا گوشت نہ پا چھڑ تو ایسا کھنا میں بھائی جی شروع کرن لگے آندہ سنائے انتے میں توڑ چاڑ چھڑی وہ گل ہے بھائی صاحب انتے تقریر توڑ چڑی کھڑی ہے تُسی ہونا دے ہوندے جا شاہ بھی پاؤ یہ ہوڑ تو اگلے سال دا انتظار کرنا پاؤں توجہ ہے حضرات کا اللہ اکبر لیکن ہے بھائی میاں چلو کوئی طریقہ بنا لان دے ہاں جی وہ طریقہ پھر کوئی نہ کوئی لا لیں دیو پکی پکائے جو لا لیں دیو عزیزان من جملہ سنیے صدیق اکبر اوس ویلے سرکار دا کلمہ پڑھ کے مار کھا دیئے جدو مکے دی دھرتی تے اور کسے نے کلمہ نہ پڑھیا ہویا جی عزیزان محترم مال دی قربانی دیتی ہے دولت دی قربانی دیتی ہے ساریاں قربانیاں دین تو بعد میرے عزیز سجن میرے ساتھی جناب صدیق اکبر سرکار نے سرکار نال یاری انج نبھائی ہے دنیا تے کٹھا رہنا تے ایک پاسے قبر بھی یار دے نال بنائی ہوئی ہے بھائی آنج منی دے جن مننا ہوئے آئی ریاست مدینہ دا اصل عاشق جی دا نا ابو بکر صدیق بندیاں ریاست مدینہ دا نا پکا لیا ریاست مدینہ پہ بنائنے بھائی توجہ ہے کہ نا عزیزان من میں مسجد اچ بے کے تو ممبر تے بے کے دسیا میرا کسی سیاسی جماعت نال کوئی لنک نہیں 42 سال عمر لنگ گئی ہے 43 لنگ دا پہ آج تک لنک بنایا ہی نہیں ایک باری زندگی آکھیا ہے وہ بھی ہے جدو بابا جی آکھیا ہے ایسی بھی بندے نہ کہ یار لبیک آلے دے چھڑیا ہے دینے جو ہے اس تو علاوہ میں ساری زندگی کوئی سیاست نہیں کی تھی تو میرا ارادہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تو بچائی رکھے کیونکہ یہ گندگی دا ایک تالاب ہے جیڑا بھی یہ دے داخل ہوئے ان دے اتے چھٹاں ضرور پاؤں دیا بھائی سمجھ آئیے کہ تو مگر میں یہ ضرور آکھاں گا تو سجنوں یہ جڑی میں کسی سیاستدان دے مثال دے ماں وہ دے تو دوجے نال والے خوش نہ ہون جی آج کل نون لیگ والے بڑے چاہ چڑے انہوں نے دسیا ہے بھائی جدو واڑے چو ایک بکرا کاٹ کے چھری پہ پھیردا ہوئے تو دوجیا نے اس راضی نہیں ہونا چاہیے وہ پہ ذبح ہوندا ہے انہوں سمجھنا چاہیے اگلی باری میری بھی آ جانی گل دی سمجھ آئی کہ نہیں ہے آج انہوں دی آئی کھڑی ہے اگو 4 سال پہنا تو اڈی بھی آئی ہو سکتا ہے 2 سال لنگن تو مڑ تو اڈی آ جائے یہ لتر کھیپی تو اڈے نال اندھی رانی ملک جو انج دے سا ہاں جی تو عزیزو یہ ایسیاں چیزاں نے یہ دوائی لین جاندے تو 4 سال ہی نہ تو دوائی نہیں لبدی یہ دنیا دا اچھا ہسپتال انہاں آپ بنایا ہوئے تو انہاں دی ٹانگ تو پلستر 4 مہینے نہیں لاندا پتہ نہیں وہ کیڑی پٹی ہے جڑی گلنو ہی نہیں اب نو سمجھ آئی کہ نہ آئی تو یہ بھائی صاحب یہ بیماری ویچ بھی سیاست کر دے ہے گل دی سمجھ آئی وہ آندھن وہ 2 بیلی ہے رال کے ٹورے جاندے کٹھے راہ ویچونا بیرین جونا مارے کچھ بیر ڈگے وہ کھان لگ پے بیر کھٹے آئے کڑوے آئے انہاں دا منہ کڑوا ہو گیا اگاں جدو روٹی تے بیٹھے تے سواد کوئی نہ ایک بندے نہ کھے دوجے اس نے کہا روٹی سواد کوئی نہیں اس نے کہا سواد ہے
اس آخیا مڑ میں کیوں نہیں آتا؟ اس آخیا تو بیر کھا دے؟ تو اس آخیا بیر تو میں بھی کھا دیا ہے۔ اس آخیا میں ایک پاس سے کھاندہ رہا۔ اس آخیا مڑ میں نے نہ پتا تسی کھان لگیا بھی سیاست کرتے ہو۔ گل نہیں سمجھ آئی کہ یہ بھائی صاحب سیاستدان نے یہ اپنی ٹانگ تے پلستر چاڑ کے بھی سیاست کر دینے تے دوائی لین لندن ٹور جان تو اندھے وچ بھی سیاست کر دینے۔ اب نو سمجھ آگئی؟ اسی انہوں نہیں سمجھتے۔ اقبال فرماندے نے کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، شیطان اللہ کے دعا کی تھی۔ اقبال فرماندے نے ابلیس کی مجلس شورا، ایک اقبال دی نظم ہے جو فرماندے نے بھائی ابلیس اللہ کی عرض کی تھی بھائی یا اللہ جدو دے سیاستدان پیدا ہوئے نے اٹھا ہون میری لوڑ کوئی نہیں، جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست، اب میری ضرورت نہیں تہے افلاک، یا اللہ میرے تو بھی تیز ہو گئے ہون اٹھا میری لوڑ کوئی نہیں رہے گی۔ اللہ عزیزان محترم، تو میرا درویش دا موضوع کیا ہے؟ عزیزان من کل نبی پاک دے پاک گھرانے دی کردہ پیا میں نہ نعرے مار دیو آؤ نبی دی آل دی نوکری کریا کرو، جیڑا آل دی نوکری کرے اللہ ایتھے بھی استان دے گا، اللہ تعالیٰ قبر تے حشرچ بھی بیڑے پار کرے گا۔ درویش کو سبق پڑھا دیا عمر گزار رہے نے، یہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ اگر تو ان کوئی آکے نہیں جی منگن گیا ہے تو ڈھیتا کوئی نہیں، اس بل چاوے وچ نہ آوے آگے ساڑھے نبی دی آل سخی ہے، ساڑھے نبی دیاں شہدادیاں پردے دار نے، ساڑھا عقیدہ ہے وے سورج بار نہ آوے جے انہاں دے بال ننگا ہو جائے تو پھر کیویں ممکن ہے وہ کسے دربار بھرے وے جا کے مطالبے اپنے باغاں دے کر دے ہون۔ فقیرو یاد رکھنا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی گل ایتھے رکھیا جے آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تاہی صدقہ شاہ جیلانی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی بات۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب سنگیاں دی حاضری قبول فرمائے، اور جتنے بھی آل رسول دے افراد اور آل رسول دے محب جلوہ گارو اللہ آپ سب دا آنا بینا قبول فرمائے۔ آل رسول دے بارے عقیدہ رکھیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دنیا تو وکھرا بنایا ہے، بے شک ساری دنیا حضور دی آل دی نوکر ہے، ساری دنیا حضور دی آل دی تابعدار ہے۔ رب جنت ان دینی ہے جڑا آل رسول دا تابعدار ہے، جی جنت لینی جے تے آل رسول دی تابعداری کرو۔ جنت گلنا سیدان دے والد علی پاک ہے، بے شک علی پاک جنت جی گلنا ہے تو جے سنہ دی آل اولاد دی نوکری دیتی وہ نہیں پار لگا، بہت خوب، لہذا نوکر بان کے رہو تے نوکران دا حق نہیں ہوندا وہ تنقید کرن، نوکران دا حق ہوندا ہے منی جانا، چپ کر کے منی جاؤ بھائیا، منن والیاں دا بیڑا پار ہونا ہے، باڑے ڈوگیاں روڑیاں جان دی لوڑ نہیں ہوندی، بندہ آپ سیٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اڈے تھے میرے تیرادی ہوئے دعا